السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے مجھے جو سیریز دی گئی ہے مذاہب عالم کے حوالے سے، اس میں آج میرا چھٹا لیکچر ہوگا جو کہ بھائیزم اور افریقن ٹریڈیشنل مذہب کے حوالے سے ہوگا، یعنی دو مذاہب کا تذکرہ ہم اس لیکچر میں کریں گے۔ تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں بھائیزم کی طرف۔ بھائیزم یہ 1863 میں ایران میں بنا، 1863 میں ایران کے شہر تہران میں۔ میں اس کا یہ وجود میں آیا، اور اس کے بانی جو ہے نا وہ بھاولا کا اصل نام جو تھا مرزا حسین علی تھا، یعنی بھاولا اس کا عرف تھا یا لقب کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جو اصل نام تھا مرزا حسین علی تھا، اس کا اصل نام۔ اس کی شروعات جیسے ہم نے پڑھا کہ 1863 میں ہوئی۔ اس نے کوئی ایسی مخصوص تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مطلب اتنے اعلیٰ جگہوں سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس کے جو دور میں تھا ایران یا تہران میں، چونکہ وہاں شیعہ افراد بھی سب سے زیادہ، جو دنیا میں سب سے زیادہ شیعہ ہیں نا وہ ایران میں پائے جاتے ہیں، تو وہیں پہ مرزا حسین علی نے ان کی جو وہاں پہ جو تحریکیں اٹھ رہی تھیں، تو ان میں ان کی یہ خواہش، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک خواہش بنی کہ میں یہاں پہ اپنی ایک تحریک کھول لوں۔ اس کے پیچھے بہت ہی بڑا پس منظر ہے، اسے ڈسکس نہیں کریں گے، اگر موقع ملا تو پھر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کی شروعات جو ہے نا، آپ یہاں تک سمجھ لیں کہ اس کی شروعات جو ہے نا وہ 1863 میں ایران میں ہوئی۔ اب مذہبی کتب کے طرف آتے ہیں۔ ان کے جو پہلا مذہبی کتاب ہے نا وہ کتاب الاقدس ہے۔ نمبر 2 کتاب الایقان ہے دوسرا، اور تیسرا جو کتاب ہے نا الکلمات المکنونہ تھا۔ اس کا تیسرا کتاب ہے جو مرزا حسین علی یا بھاولا نے اپنی زندگی میں ہی لکھ ڈالے تھے۔ اور ان کے جو مزید کتابیں ہیں وہ شخصیت کاشف الغطاء، شخصیت کاشف الغطاء میں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ کتابیں جو ہیں نا وہ مرزا بھاولا نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، اور انہیں الہامی ہونے کا شرف حاصل ہے بھائیزم میں۔ ان کے خدا کے بارے میں عقیدہ اس طرح ہے، یہ بھائیزم ہے نا، اس کا ایک نظریہ تھا یا ایک عقیدہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور خدا کو اسی طرح مانتے ہیں، یعنی اللہ کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، اس کی بعثت نبی کے طور پر یا رسول کے طور پر صرف 1200 سال تک تھی۔ اب میں خدا کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں اور مجھے کتابیں دی گئی ہیں، لیکن اس کا یہ دعویٰ پھر بعد میں اس طرح جھوٹا نکلا کہ یہ جو کتاب الاقدس ہے اس کو اس طرح کا درجہ حاصل ہے جیسے ہمارے مسلمانوں کا قرآن مجید کو۔ اس کتاب الاقدس میں ایسی بہت ساری غلطیاں جو فطری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی انسان کے لیے ناگزیر تھیں، ان کو ماننا انسان کے لیے ناگزیر تھا۔ اور کتاب الایقان یہ تو ان کی زندگی میں ہی مطلب دوبارہ سے ترتیب دی گئی اور دوبارہ سے ان کی غلطیوں کو صحیح کیا گیا۔ تو خدا کے بارے میں ان کا عقیدہ جو تھا وہ مسلمانوں کی تقریباً نزدیک تھا جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن پھر اس نے بعد میں جو نبوت کا دعویٰ کیا، اور ابھی کچھ ان میں اس طرح کے فرقے بھی ہیں جو بھاولا کو ہی خدا مانتے ہیں کہ وہ بھاولا ہی خدا تھے، اس کی شکل اختیار کر چکے تھے بھاولا کی۔ ان کے دیگر عقائد میں آتا ہے جو باقی عقائد ہیں اس مذہب میں بھائیزم میں، کہ ابدی زندگی ہم تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کو روحانی طور پر اپنے آپ کو بدل نہ لیں، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابدی زندگی روحانی خد و خال کو ٹھیک کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔
دوسرا عقیدہ جو ہے نا مقصد زندگی، ان کا دوسرا عقیدہ جو تھا اس بائیزم کا کہ اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنا. جیسے ہم ایز اے مسلم ہم کہتے ہیں کہ نماز کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ تعلق بڑھا سکتے ہیں، اس طرح وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر ایسے پتہ نہیں کچھ منتر شنتر ہوں گے جو وہ پڑھتے ہوں گے اور ایسے مراقبے کرتے ہوں گے، تو ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ روحانی طور پر خود کو مضبوط بنانا ہوتا ہے. اور نمبر 3 پہ کہ خیال روشن خیالی تک یا خیال روشن تک جو ہے نا اس کے حصول کے لیے اپنی پوری جد و جہد کرنا، یعنی خود کو پوری طور پر خیال روشن بنانا اپنے آپ کو. تو یہ تھا مختصر سا ریویو جو بائیزم کے بارے میں نے آپ کو پڑھایا. اس کے بعد آتے ہیں افریقن ٹریڈیشنل مذہب کی طرف. افریقن ٹریڈیشنل مذہب جو ہے نا یہ اس کا معلوم نہیں کہ یہ کب شروع ہوا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جب ناسا فاریزم، شاید یہ نام تھا اس کا، راستہ فاریزم، یہ ایک مذہب ہے جو اس سے ہو بہو ملتا جلتا ہے. اس لیے میں نے ان کے اور افریقن ٹریڈیشنل مذہب کے، یہ بھی افریقہ میں بنا ہوا مذہب ہے اور یہ ایک دوسرے کے آپ کہہ سکتے ہیں جڑوا ہے. تو میں نے یہاں پہ ان کی جو عقائد ہیں یہ دونوں میں سیم، ان کو بھی یہاں پہ لایا ہے، باقی سارے سیم تھے. یعنی یہ ہم جو پڑھیں گے اس میں 2 مذاہب آ جائیں گے. جو ان کا بانی تھا وہ ان کا کوئی مخصوص بانی نہیں تھا، اس کی جو شروعات ہے وہ بھی نامعلوم ہے اور اس کی بانی کا نام یا بانی کے جو شجرہ نسب ہے وہ بھی نامعلوم ہے. ان کی کتابوں میں ان کی کوئی بھی کتاب نہیں. ان کی کل تعداد جو ہے نا وہ 100 ملین ہے، یعنی تقریباً 10 کروڑ. نمبر 4 پہ آتا ہے کہ ان کا ایمان، کہ وہ کس چیز پر ایمان رکھتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ کس چیز پر سب سے زیادہ مضبوط تھا. تو پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ وہ جادو ٹونا کرتے تھے. جیسے وہ سامری جو تھا یا بنی اسرائیل جو تھی، اس طرح ان میں جو 2 فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے کہ آپ انہیں جادو سکھائیں یا ان کو ان جادو سے بھی ڈرائے بھی کہ یہ جادو کرنا غیر قانونی ہے، یعنی غیر فطری کام ہے، یہ جادو نہ کیا کرے. ان میں جو ہے نا وہ اسی لا کو فالو کر رہے ہیں مگر الٹے طور پر کہ آپ جادو کیا کریں، یہ روحانی طور پر بھی آپ کو اچھا بناتا ہے اور جسمانی طور پر بھی اچھا بناتا ہے، چونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت سے ہیں مگر ہمیں ان کا اظہار ہم پہ نہیں ہوتا ہے، ان کا ظہور ہم پہ نہیں ہوتا ہے. تو ان کا پہلا ایمان جو ہے نا وہ جادو ٹونے پر ہے. نمبر 2 پہ تمباکو نوشی، یعنی ایسے واہیات قسم کی دوائیاں یا واہیات قسم کی جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں ان میں ان کا استعمال کرنا، ان پہ وہ ان کا ایمان ہے. تو باقی نہیں چھیڑوں گا چونکہ ان میں بہت سے ایسی خرافاتی چیزیں بھی موجود ہیں. تو ان کی مقدس اشیاء میں جیسے راستہ فاریزم اور یہ افریقن ٹریڈیشنل مذہب دونوں میں جو مشترک چیزیں تھیں وہ یہاں پہ میں نے لکھی. ان میں کچھ مقدس اشیاء تھی، کچھ رسم و رواج تھے. ان میں کچھ رسمیں تھیں اور کچھ مقدس اشیاء تھی، ان کا کرنا لازم تھا. جیسے بھنگ پھونکنا، چرس گانجا وغیرہ پھونکنا یا اس طرح کوئی اور ایسی نشاور چیزیں. ان کا اس کے بارے میں قیدہ ہے کہ جو بھنگ کا پودا ہے نا یہ ہمارے لیے اس لیے مقدس ہے کہ یہ ہمیں جب ہم اسے پیتے ہیں بھنگ کو، اس بھنگ کے پودے کو ہم اپنے مشروب میں ملاتے ہیں یا اس طرح کوئی اور کام لیتے ہیں اس سے یا خود کو نشہ کرتے ہیں اس سے، تو ہم روحانی طور پر خدا سے جا ملتے ہیں. ان کے مطابق جو ہم پہ نشہ طاری ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے الہام یا اس طرح کا وہی کہہ سکتے ہیں ہم اسے. تو ان کے پہلا عقیدہ جو ہے نا یا مقدس اشیاء میں بھنگ کا پودا آتا ہے. نمبر 2 پہ کچھ فرقے ہیں کہ جو افریقن ٹریڈیشنل مذہب میں، چونکہ یہ ایک بڑا 10 کروڑ والا آبادی والا مذہب ہے، فالوورز والا مذہب ہے، تو اس میں فرقے بھی ہیں. ان میں ایک فرقہ جو سب سے بڑا فرقہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم بال نہیں کاٹیں گے. اور نمبر 3 پہ ایتھوپیا،
وہ کہتے ہیں کہ ایتھوپیا جو کہ افریقہ میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ یہ پہلے ان کی جگہ تھی افریقنز کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جنت جو ہے نا وہ یہاں پر بنے گی افریقہ میں، اور افریقہ میں خاص ایتھوپیا کے مقام پر ہماری جنت جو بنے گی، اس لیے وہ اسے مقدس اشیاء میں شمار کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ان کے رسم و رواج ہیں، جیسے ان میں پہلا جو ہے نا چرس گانجا وغیرہ پھونکنا، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی ادویات استعمال کرنا جو انسان کو ہلا دیتا ہے یا نشاور ہو سکتی ہے انسان کے دماغ پر، تو ان کا استعمال کرنا وہ ایک رسم کے طور پر کرتے ہیں، اور اسی رسم کو ہر مرد و عورت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی ہر مرد و عورت یہ کام کر سکتی ہیں، ان میں ایک جواز کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ ایک جائز کام ہے، اسے ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ بائیزم اور افریقن ٹریڈیشنل مذہب کے بارے میں تھا۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔